رات کو 2 بجے مجھے کبھی ایسے فیل ہو رہا تھا کہ میرے ساتھ میرے کمرے میں کوئی ہے۔ جب میں کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی تو کھڑکی کے باہر سے کسی کے ہنسنے کی آواز آئی۔ میں ڈر کر اٹھ کر بیٹھ گئی، مگر باہر دیکھا تو باہر کوئی نہیں تھا۔ اچانک سے آئینے میں دیکھا، پیچھے کوئی کھڑا تھا، سایہ سا، بالکل سایہ نظر آ رہا تھا۔ جب میں نے لائٹ جلائی، سایہ غائب ہو گیا، مگر کمرے میں دوسرا جھولا آہستہ آہستہ ہلنے لگا۔ ایک جھولے پر میں خود بیٹھی تھی، دوسرا جھولا خود بخود ہل رہا تھا۔ اگلی رات میں نے بال کھولے تو خود بخود بال کھلنے لگ گئے۔ کبھی میں ہنستی تو کبھی میں روتی، کبھی دیواروں سے باتیں کرنے لگ گئی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تھی یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں اکیلی نہیں ہوں، میں وہ سرگوشی کرتی، میں ہر وقت سرگوشی میں رہتی کہ میں اکیلی نہیں ہوں، میرے ساتھ کوئی ہے۔ امی دروازہ کھولتی تو میں ایک کونے میں بیٹھی اپنے آپ سے باتیں کرتی رہتی تھی۔ یہ میرا دوست ہے، یہ مجھے چھوڑ کے نہیں جائے گا، یہ میرے ساتھ رہے گا، یہ میرے ساتھ بہت اچھے سے کھیل رہا ہے۔ کمرے کا جھولا خود بخود ہلنے چلنے لگا۔ روشنی بجھ گئی، لائٹ جو جلائی تھی ماما نے وہ بجھ گئی، اور میری آنکھوں میں بالکل لال لال میری آنکھیں ہو گئی تھی، سرخ ہو گئی تھی۔ امی نے میری چیخ ماری، تمہیں کیا ہو گیا بیٹا؟ میری بیٹی کو کیا ہو گیا؟ پھر ایک آواز آئی کہ اب میں وہ نہیں ہوں، اب میں آپ کی بیٹی نہیں رہی۔ گھر والوں نے مولوی صاحب کو بلایا، قرآن کی آواز گونجی تو میں زور زور سے چیخنے لگی۔ جھولا خود بخود ہلنے لگا، دروازے بند ہو گئے۔ مولوی صاحب چیخے، یہ سایہ بہت پرانا ہے، اس کا جن آپ کی بیٹی سے پیار کر بیٹھا ہے، جن کی آواز ہی میں ایسے نہیں چھوڑوں گا، یہ میری ہے۔ ایک تیز چیخ اور ایک زوردار دھماکہ، اور سب خاموش۔ جب سب کچھ تھم گیا، بیٹی بے ہوش پڑی تھی اور دیوار پر صرف یہی لکھا تھا، میں واپس ضرور آؤں گا۔